ایک بندہ ایک عالم کے پاس گیا اور بولا، کیا جنات قابو کر لیے جائیں تو ان سے ہر کام کروایا جا سکتا ہے؟ عالم نے کہا، ہاں بالکل۔ اس نے عالم کو کہا، مجھے وہ عمل بتاؤ جس سے میں جنات قابو کر سکوں۔ عالم نے اسے سارا طریقہ سمجھا دیا اور ساتھ میں احتیاط بھی بتائی کہ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ ہر روم میں آئے گی، تمہیں ڈرائے گی، پر تم نے حصار سے باہر نہیں نکلنا اور آنکھیں بند نہیں کرنی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے۔ بس پھر کیا تھا، بندہ بھاگ بھاگ کر گھر گیا، ایک گول دائرہ بنایا اور اس میں بیٹھ کر زور زور سے منتر پڑھنے لگا۔ اس کے گرد ایک چکر بن گیا اور پھر اچانک سے سناٹا ہو گیا۔ اسے اپنے 6 ماہ کی بیٹی کے رونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی اس کی بیوی کی بھی۔ وہ سمجھ گیا کہ منتر کام کرنے لگا ہے۔ اب پھر کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی ایک ہولناک شکل میں اس کی طرف آ رہی تھی اور بولی، تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ میں روٹی بنا رہی ہوں، بچی کو اٹھا لو۔ آدمی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بھاگ کل منہی، میں تیری چال میں آنے والا نہیں۔ اس کی بیوی اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی تو آدمی نے منتر اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی حصار توڑتی ہوئی اندر آ گئی اور بیلنے سے اس کی جم کر پٹائی کی اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ باہر کیا دیکھتا ہے، 2 جن دھاڑے مار مار ہنس رہے تھے اور بولے، ہمیں قابو کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو قابو کرو۔ حاجی صاحب مالش کروانے والے سے مالش کروا رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا حال ہے حاجی صاحب، آپ نظر نہیں آتے آج کل۔ حاجی صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ بندہ کہنے لگا، حاجی صاحب میں آپ کی سائیکل لے کے جا رہا ہوں۔ وہ سائیکل مالشی کی تھی، کافی دیر ہو گئی تو مالشی کہنے لگا، حاجی صاحب آپ کا دوست آیا نہیں ابھی تک واپس میری سائیکل لے کر۔ حاجی صاحب بولے، وہ تو میرا دوست نہیں تھا۔ مالشی بولا، مگر وہ تو آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ حاجی صاحب بولے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو سمجھا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ مالشی بولا، حاجی صاحب میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو لٹ گیا۔ حاجی صاحب بولے، اچھا تو رو مت، میں تجھے نئی سائیکل لے دیتا ہوں، تم سائیکل والی دکان پر جا کے سائیکل پسند کر لو۔ مالشی نے ایک سائیکل پسند کی اور چکر لگا کے دیکھا۔ واپسی پر آ کے کہنے لگا کہ حاجی صاحب یہ سائیکل ذرا ٹیڑھی چل رہی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا، جا یار، نئی سائیکل ہے، یہ ٹھیک ہے، دکھاؤ میں چیک کرتا ہوں۔ حاجی صاحب سائیکل پر چکر لگانے گئے اور واپس آئے ہی نہیں۔ مالشی کو اس سائیکل کے پیسے بھی دینے پڑ گئے۔ آج ایسا ہی حال پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر نیا آنے والا حکمران حاجی ہے اور عوام مالشی۔ ایک انگریز کہنے لگا، آپ لوگوں کی بیویاں شوہر سے بہت عقیدت رکھنے والی ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، ایک بار میں انگلینڈ میں اپنے ایک پاکستانی دوست کے گھر گیا تو دیکھا اس کی اہلیہ اپنے شوہر کی قمیض کے بٹن ٹانگ رہی تھی۔ جب 2 بٹن ٹانگ کے فارغ ہوئی تو اس نے اس بٹن کو چوما، پھر اس نے دوسرا بٹن ٹانکا، اسے بھی چوما۔ مجھے بڑی حسرت ہوئی کہ کاش ہماری بیویاں بھی ہم سے اتنی محبت اور عقیدت رکھنے والی ہوتیں۔ پاکستانی نے جواب دیا، وہ چوم نہیں رہی ہوتیں بلکہ بٹن کا دھاگا کاٹ رہی ہوتی ہیں۔
ایک شوہر اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ ایک فوجی پاس سے گزرا اور پوچھنے لگا، کیوں اپنی بیوی کو مار رہے ہو؟ شوہر نے غصے سے کہا، یہ بہت گستاخ ہو گئی ہے۔ فوجی مسکرایا اور بولا، عورت کو ڈنڈے سے نہیں مارتے، عورت کو عورت سے مارتے ہیں۔ شوہر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، ڈنڈا ایک طرف پھینکا اور بولا، عورت کو عورت سے کیسے مارتے ہیں؟ بیوی فوراً سمجھ گئی کہ فوجی کا اشارہ دوسری شادی کی طرف ہے۔ کڑک کر بولی، فوجی جی ایویں لچ نہ تلو، نکلو ایتھو، اور ڈنڈا اٹھا کر دوبارہ شوہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، جانو تسی اپنا کام جاری رکھو۔ حویلی کا رنگ و روغن دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا۔ کام وقت پر ختم ہونے پر حاجی صاحب نے خوشی خوشی رنگ والے کو اجرت کے علاوہ 5,000 روپے دیتے ہوئے کہا، لے تو بھی کیا یاد کرے گا، آج شام بیگم صاحبہ کو میری طرف سے فلم دکھانا، کسی اچھے ہوٹل میں رات کا کھانا بھی کھلانا۔ رنگ ریز خوشی خوشی دعائیں دیتا چلا گیا۔ ابھی شادی ہوئی نہیں تھی، شام دروازے کی گھنٹی بجی، دروازہ کھولا، سامنے کوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ انہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پوچھا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ اس نے حاجی صاحب سے کہا، جی آپ نے کہا تھا نا بیگم صاحبہ کو کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلانا، پھر ہم بیگم صاحبہ کو لے کر ایک اچھی سی فلم دیکھیں گے، بس جلدی سے بیگم صاحبہ کو بھیج دیں۔ باپ، لسی پیے گا؟ بچہ، نہیں۔ باپ، جوس پیے گا؟ بچہ، نہیں۔ باپ، دودھ پیے گا؟ بچہ، نہیں۔ باپ بولا، بالکل ماں پر گیا ہے، لگتا ہے خون ہی پیے گا۔ ماں بھی وہی بیٹھی تھی، اس سے رہا نہیں گیا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، سیب کھاؤ گے؟ بچہ بولا، نہیں۔ ماں بولی، آم کھاؤ گے؟ بچہ بولا، نہیں۔ ماں بولی، بیٹا اورنج کھاؤ گے؟ بچے نے جواب دیا، نہیں۔ ماں بولی، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لگتا ہے جوتے ہی کھائے گا۔